اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى. ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. متفق عليه. انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہم زیادہ مستحق ہیں شک کرنے کے ابراہیم علیہ السلام کی بنسبت، جبکہ انہوں نے یہ کہا کہ اے میرے پروردگار، مجھے دکھائیے آپ کیسے زندہ کرتے ہیں مردوں کو. اور اللہ تعالی رحم فرمائے لوط علیہ السلام پر. وہ پناہ لے رہے تھے مضبوط قلعے کی طرف، اور اگر میں ٹھہرتا قید میں جس قدر کے یوسف علیہ السلام ٹھہرے تو میں تو بلانے والے کو فوراً لبیک کہتا. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حدیث ہے. کل والی حدیث میں اتنا باقی بچ گیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت سارہ کے ساتھ جا رہے تھے. راستے میں کوئی بدمعاش قسم کا بادشاہ اس کا علاقہ پڑتا تھا. بادشاہ کو اطلاع دی گئی کہ ایک شخص جا رہا ہے، اس کے ساتھ ایک عورت ہے جو اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ حسین ہے. بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا. ان سے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ کہا میری بہن ہے. واپس آ کے حضرت سارہ سے کہا کہ اگر اس کو یہ معلوم ہوا کہ یہ اس کی بیوی ہے تو تمہیں مجھ سے چھین لے گا، اس لیے تم یہ کہنا کہ میں اس کی بہن ہوں، اس لیے کہ تم میری دینی بہن ہو. سوائے تمہارے اور میرے روئے زمین پر کوئی مسلمان نہیں. پھر حضرت سارہ کو وہاں بلوایا بادشاہ نے اور بدنیتی کے ساتھ ہاتھ بڑھایا تو زمین میں دھنس گیا. حضرت سارہ سے کہنے لگا دعا کرو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا. انہوں نے دعا کی، اللہ تعالی نے اس کو اس گرفت سے نجات دے دی. پھر اس نے بدنیتی سے ہاتھ بڑھانا چاہا، پھر دھنس گیا، بلکہ پہلے سے زیادہ. پھر التجا کرنے لگا کہ آپ دعا کیجئے، میں کچھ نہیں کہوں گا. انہوں نے پھر دعا کی تو اللہ تعالی نے اس کو نجات دی. اس پر اس نے اپنے کسی خادم کو یا دربان کو بلایا اور کہا کہ تم کسی انسان کو نہیں بلکہ کسی شیطان کو، جن کو میرے پاس لے کر آئے ہو، لے جاؤ، ان کو واپس کرو. اور حضرت ہاجرہ بطور خادمہ کے ان کے ساتھ کرنی.
حضرت سارہ کے ساتھ کر دی بطور خادمہ کی. واپس آئیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے نماز پڑھتے پڑھتے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا مریم کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے کافر کا مکر اس کی گردن میں لوٹا دیا اور ہاجرہ کو بطور خادمہ کے اس نے دیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا کہ تم یہ کہہ دینا کہ میری بہن ہو، اس کی تعویل خود بتا دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یعنی دینی بہن ہو. حالانکہ رشتے کی بھی بہن تھی، چچا زاد بہن تھی، لیکن اس کو ذکر نہیں کیا بلکہ دینی بہن ہونے کو ذکر کیا، کیونکہ یہ چیز اس وقت مانے نہیں، نکاح سے مانے نہیں، اور اس وقت بھی مانے نہیں. رشتے کی بہن ہونا نکاح سے مانے نہیں. اس پر ایک اشکال ہوتا ہے قرآن کریم میں فآمن لہ لوط، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر لوط علیہ السلام ایمان لے آئے تھے. تو یہ کیسے فرمایا کہ روئے زمین پر میرے سوا اور تمہارے سوا کوئی مسلمان نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں روئے زمین سے پوری دنیا مراد نہیں، بلکہ اس جگہ، اس علاقے اور اس خطے میں جس میں وہ سفر کر رہے تھے. حضرت سارہ کے ساتھ جو واقعہ گزرا جبار کا، یہ حضرت سارہ کی کرامت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ ہے. خرق عادت اور خلاف عادت جو واقعات پیش آتے ہیں، میں نے ذکر کیا تھا کہ اگر مدعی نبوت کے ہاتھ پر ظاہر ہوں تو معجزہ ہوتے ہیں، ان کو معجزہ کہا جاتا ہے. کسی ولی اور نیک آدمی کے ہاتھ پر ظاہر ہوں تو اس کو کرامت کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالی کی طرف سے ان کی عزت افزائی ہے. یہ واقعہ اس اولیاء اللہ کی عزت افزائی کے طور پر وقوع پذیر ہوا ہے. اور اگر کسی عام مسلمان کے لیے ایسا خرق عادت واقعہ پیش آ جائے، آ سکتا ہے، اس کو معونت کہتے ہیں. اور اگر کسی بددین غلام احمد قادیانی جیسے آدمی کے لیے کوئی چیز خلاف عادت ظاہر ہو جائے، فرض کرو بالفرض والمحال، حالانکہ کبھی ایسا ہوا نہیں اور ممکن بھی نہیں، لیکن بفرض محال کسی کافر کے لیے کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جائے تو پھر اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت تو یہ کہ اس کی غرض کے مطابق ہو، اسی کو میں محال کہہ رہا ہوں، یہ استدراج کہلاتا ہے. اور دوسری یہ کہ اس کی غرض کے خلاف ہو، اس کو خذلان کہتے ہیں. تو یہ 5
قسمیں ہیں خلاف عادت کی. اس لیے ہماری کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور یہ کہے کہ یہ دیوار میری نبوت کی گواہی دے گی، اور پھر وہ اشارہ کرے دیوار کی طرف کہ میں نبی نہیں ہوں، دیوار سے آواز آئے کہ یہ جھوٹا ہے، تو یہ دلیل ہے اس کے خذلان کی. یعنی جس چیز کو وہ دلیل بنا رہا تھا اپنی نبوت کی، خود اسی نے اس کا جھوٹا ہونا ثابت کیا. جیسا کہ آگے معجزات کے باب میں آ رہا ہے، ایک دفعہ کافروں نے کہا کہ ہم تو تجھے نبی جب مانیں گے جبکہ یہ کنکریاں گواہی دیں. نہیں، ایک کافر کی مٹھی میں کنکریاں پڑی ہوئی تھی، بند تھیں. کہنے لگا ہم تو تمہیں نبی جب مانیں گے تم بتاؤ یہ میری مٹھی میں کیا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بتاؤں کہ یہ کیا ہے، یہ بتائیں کہ میں کیا ہوں، کون ہوں. میں یہ بتائیں کہ میں کون ہوں. اتنا آپ کا فرمانا تھا کہ اس کے ہاتھ کی کنکریاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے لگی. تو غرض ہے کہ اگر کسی کافر بے ایمان کی غرض کے مطابق کوئی چیز واقع پیش آئے تو اس کو استدراج کہتے ہیں، اور اگر خلاف واقعہ کوئی چیز پیش آئے یعنی خلاف غرض کوئی چیز پیش آئے تو اس کو خذلان کہتے ہیں. جیسے مسیلمہ کذاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی کرنا چاہی تھی. حضرت زینب کا واقعہ تو میں نے ذکر کیا تھا. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی بچی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پاتی تھی. زینب بنت ابی سلمہ، ام سلمہ کی رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین کی صاحبزادی ہیں. چھوٹی بچی تھی، جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے شرارتیں کرنے کی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر رہے تھے، وہ آ کر کے پردے کے پیچھے شرارت کر کے چلی جاتی تھی، یعنی ہنس کے چلی جاتی تھی جیسے بچے چھیڑا کرتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تھے پردے کے ساتھ، لنگی پہن کر، اس کے بعد پردے کے ساتھ اپنے گھر میں غسل فرماتے تھے. تو وہ جو پردہ ہٹا کر کے اندر آتی تھی اور چاند کیا کر کے چلی جاتی تھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پانی کی مٹھی لی اور ان کے منہ پر ماری زور سے. www.shahideislam.com 100 سال کی عمر ہوئی لیکن چہرہ ان کا ہمیشہ مرتے دم تک 15 سال 16 سال کی لڑکی جیسا رہا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پانی کی برکت سے، یعنی چہرہ ہمیشہ جوان رہا. 100 سال کی عمر میں بھی چہرہ بالکل جوان تھا، سرخ.
ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار دیا تھا، سر پر ہاتھ پھیرا تھا، جہاں جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک لگا تھا وہ ہمیشہ سیاہ رہا، سفید نہیں ہوئی، بڑھاپے بھی سفید نہیں ہوئے، اتنے بال سیاہ رہے۔ تو مسلمہ کذاب کو نقالی کی سوجی، اس نے ایک شخص کے ہاتھ پر سر پھیرا، وہ ویسے ہی گنجا ہو گیا، بال ہی اڑ گئے۔ اس سے کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کا پانی زیادہ کر دیتے ہیں، آپ بھی کیجیے۔ کہا کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ کچھ پڑھ کے اللہ جانے کیا دم کرتے ہیں، کلی کر دیتے ہیں پانی کی کنویں کے اندر، پانی زیادہ ہو جاتا ہے۔ کہا کہ لاؤ میں بھی کرتا ہوں۔ اس نے ایسا کیا، وہ پانی بالکل خشک ہو گیا، جو تھوڑا بہت تھا وہ بالکل خشک ہو گیا، پتھر بن گیا۔ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن سے کھاری کنویں میٹھے ہو جاتے ہیں، کہتے میں بھی کر دیتا ہوں۔ اس نے کھاری کنویں میں لعاب ڈالا، وہ بالکل تلخ کڑوا ہو گیا، زہر۔ ایک عورت 2 بچے لائی، مسلمہ کذاب کے پاس، کہا کہ اس کے لیے دعا فرما دیجیے۔ اس نے دعا کی اور ساتھ کہا کہ اس کی عمر اتنی ہوگی اور اس کی عمر اتنی ہوگی۔ جاتے ہی ایک کو بھیڑیے نے کھا لیا اور دوسرے پر ہنڈیا الٹ گئی، وہ جل کے مر گیا، اور تیسرا غالباً تھا وہ ڈوب کے مر گیا، تینوں ختم۔ تو یہ ساری خذلان کی صورتیں۔ یہاں ایک نقطہ اور بھی بتاتا ہوں، میں نے کہا تھا کہ اگر کسی کافر کے ہاتھ پر خلاف عادت کوئی چیز ظاہر ہو تو وہ استدراج کہلاتا ہے۔ کبھی کسی مدعی نبوت کے ہاتھ پر خلاف عادت چیز ظاہر نہیں ہوتی جو اس کے حق میں جائے۔ البتہ الٹ ہو جاتی ہے، جیسے غلام مسلمہ کذاب کے لیے ہوا، الٹ ضرور ہو جاتی ہے۔ ہمارے مولانا منظور احمد چنیوٹی بیٹھے ہیں، یہ تو قادیانیت کے مسئلے کے امام ہیں۔ میں بڑی گستاخی کر رہا ہوں کہ ان کی موجودگی میں بیان کر رہا ہوں۔ مرزا غلام احمد نے اپنے ایک مرید، اس کا نام بھی منظور احمد تھا، چلیے تصحیح ہو گئی، محمد منظور تھا، پیر محمد منظور تھا، اس کے لیے پیش گوئی کی کہ اس کی بیوی کے یہاں، اور بیوی کا نام بھی لیا، محمدی بیگم کا نام اس کو بہت پکا ہوا تھا۔ پیر محمد منظور کی بیوی محمدی بیگم کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، الفاظ تو اپنے پاس ہی ہوتے ہیں نا، وہ کہیں لے جانے نہیں، یعنی لینے کے لیے جانا نہیں پڑتا، جتنے چاہے آدمی استعمال کر لے۔ ایسا ہوگا اس کی صفات ذکر کرتی۔ اللہ کی شان یہ کہ وہ محمدی بیگم ہی مر گئی،
پیر محمد منظور کی بیوی محمدی بیگ میں بڑھ گئی، نہ اڈا رہے نہ مکھی بیٹھے، یہ خذلان ہے۔ ہاں مولانا فرماتے ہیں کہ پہلے لڑکی ہوئی، یہ بھی غلام احمد کی خاص عادت تھی۔ پہلے لڑکی ہوئی، لوگوں نے کہا کہ ایک دفعہ مذاق اڑایا کہ تم نے تو کہا تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا اور ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا، 6 صفات اس کی ذکر کی تھی، ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا، وہ تو لڑکا نہیں ہوا، لڑکی ہوئی۔ تو غلام احمد نے فوراً کہا کہ میں نے کب کہا تھا کہ اسی حمل سے پیدا ہوگی، لڑکا پیدا ہوگا، ابھی بڑا وقت ہے۔ اللہ کی شان یہ کہ وہ لڑکی پیدا ہونے کے بعد لڑکی کی ماں مر گئی۔ لیکن قادیانی اس کو اب بھی نبی مانتے، اور اسی قسم کی ویسے تو بہت سے واقعات آدمی کو پیش آ جاتے ہیں، کبھی کوئی کہی ہوئی بات پوری بھی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قسم کھا رکھی تھی کہ غلام احمد جو کچھ کہے گا اس کے خلاف کرنا ہے۔ www.shahideislam.com کبھی ایسا نہیں ہوا، ایک واقعہ بھی ایسا نہیں پیش آیا کہ غلام احمد نے کچھ سیدھی سی بات بھی کہہ دی ہو اور وہ پوری ہو گئی ہو، بلکہ ہر بات الٹ اللہ تعالی نے کی، اور یہ بیچارے اس کی تعویل میں لگے ہوئے ہیں۔ خیر، تو میں نے کہا کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے یہ واقعہ رونما ہونا کہ وہ کافر دھنس گیا، یہ حضرت سارہ کی کرامت تھی اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا۔ اور یہاں ایک خاص بات اور لائق توجہ ہے، وہ یہ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے واپس آئے اور اس کافر نے حضرت سارہ کو بلوا بھیجا، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سارہ سے فرمایا کہ تم یہ کہہ دینا کہ میں اس کی بہن ہوں۔ وہ چلیں اور انہوں نے نماز کی نیت باندھ لی، اور جیسا کہ روایت میں آ رہا ہے جب واپس آئیں تو نماز پڑھ رہے تھے، اشارے سے پوچھا کہ کیا ہوا۔ یہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی خاص شان ہے۔ ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی قصہ پیش آتا تھا، کوئی پریشانی پیش آتی تھی، فوراً نماز کی طرف لپکتے تھے۔ اب اس سے زیادہ پریشانی کا وقت کیا ہو سکتا ہے، ذرا غور کرو۔ ایک شوہر کے لیے اس سے زیادہ پریشانی کا وقت کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی واقف نہیں اس سرزمین میں، کوئی بظاہر ان کی مدد کرنے والا نہیں ہے، کتنی پریشانی ہو سکتی ہے۔ اور دوسری طرف شاہی ساز و سامان ہے، لیکن حضرت سارہ گئیں تو انہوں نے نماز کی نیت باندھ لی، اور جب تک واپس نہیں آئیں نماز کی نیت نہیں ختم کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان اکابر کا حق تعالی شانوں کے ساتھ کیسا قوی تعلق ہوتا ہے۔ حضرت سارہ کو کے ساتھ واپسی میں حضرت ہاجرہ کو کر دیا۔ حضرت ہاجرہ کے بارے میں بعض کہتے ہیں کہ یہ شہزادی تھیں اور بادشاہ نے بطور خادمہ کے حضرت سارہ کے ساتھ کر دی تھی۔
اور بعض کہتے ہیں کہ لونڈی تھی. کوئی صورت بھی ہو، دونوں صورتوں میں حضرت ہاجرہ کو بطور لونڈی بنا کے بھیجا گیا تھا حضرت سارہ کے ساتھ. لیکن حضرت سارہ کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی. انہوں نے خود ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم اس لونڈی سے عقد کر لو، کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے دیں. چنانچہ یہی ہوا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کیا. اب جب حضرت ہاجرہ کے یہاں اولاد ہو گئی اور حضرت سارہ بغیر اولاد کے ہیں، تو ان کو قدرتی طور پر خیال ہوا کہ ان کو مجھ پر فوقیت ہو گئی. حضرت سارہ نے کہا کہ اس لونڈی کو تو اب میری آنکھوں سے پرے ہو جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بھی حکم فرمایا کہ ہاں پرے ہی ہو جانا چاہیے. سارا جو کچھ کہتی ہیں بالکل ٹھیک کہتی ہیں. چنانچہ اس لونڈی کو لے کر اور اس کے بیٹے کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ پہنچے، جو اس وقت شہر نہیں تھا، اور وہاں لے جا کر بٹھا دیا. مشہور قصہ ہے بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دی ہے، وہاں ایک فقرہ یہ بھی آیا ہے کہ وہی پتھر جس کو معماروں نے بیکار سمجھ کر پھینک دیا تھا، یہ بائبل میں فقرہ موجود ہے، آج بھی موجود ہے. وہی پتھر جس کو معماروں نے بیکار سمجھ کر پھینک دیا تھا، وہی کونے کا پتھر ٹھہرا. دیوار میں کونے کا پتھر جو ہوتا ہے نا، اس کی تعبیر اور تشریح یہی ہے کہ یہ پتھر تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ. معماروں نے بیکار سمجھ کر ان کو پرے پھینک دیا تھا، لیکن اللہ نے اٹھایا اور اٹھا کر کے ان کو کونے کا پتھر بنا دیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل سے پیدا کی. بقول ہمارے پنجابی شاعر کے کہ پہلے نبی اسحاق دی نسل وچوں بے شمار نبیاں زور لایا ہے تے اسماعیل دا خلف رشید ایک کو انہوں تاج رسولاں دا آیا ہے. پہلے بنی اسحاق حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے بے شمار نبی آئے اور انہوں نے اللہ تعالی کی توحید کا پیغام لوگوں کو پہنچایا. اب نبوت منتقل کر دی گئی بنی اسحاق سے بنی اسماعیل کی طرف، اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں صرف ایک ہی نبی آیا اور وہ ہے رسولوں کا تاج، سید الرسل. یہ دو بھائی ہیں، اسماعیل اور اسحاق دونوں بھائی ہیں. اسماعیل بڑے، اسحاق چھوٹے. جب ان کو آنکھوں سے پرے کر دیا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم سارہ کو بھی خوشخبری دیتے ہیں، ان کے یہاں بھی بیٹا پیدا ہوگا. چنانچہ یہ خوشخبری خود قرآن کریم میں بھی کئی جگہ ذکر کی گئی ہے. ان کے بیٹے پیدا ہوئے اسحاق،
تو دونوں کے یہاں اللہ تعالی نے اولاد دے دی اور 2 بیٹے پیدا ہوئے، بعد میں پھر اور بھی اولاد ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے وَهِيَ أُمُّكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ، اے آسمان کے پانی کی اولاد یہ تمہاری ماں ہے، یعنی ہاجرہ۔ یہ آسمان کے پانی کی اولاد کہہ رہے ہیں عربوں کو، کیونکہ وہاں نہریں وہریں تو چشمے وشمے کنویں تو تھے نہیں، ان کی معیشت کا مدار آسمان کے پانی پر تھا، آسمان کے پانی پر یعنی بارش کے پانی پر ان کی زندگی کا مدار تھا، تو اس لیے ان کو بنو مائے سما کہا۔ فرمایا کہ یہ تمہاری ماں ہے، یعنی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس وقت میں جو میں نے حدیث پڑھی اس میں 3 فقرے ہیں۔ ایک فقرہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق، ایک حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق، اور ایک سیدنا یوسف علیہ السلام۔ shahideislam.com اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر۔ www.shahideislam.com